بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، اور آپ سے ایک بات اور شیئر کر کے اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، اور ایک میل ابتسام میرے پاس ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایڈوائز دی، ایک مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی کو، اور کہا کہ سلمان فارسی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن میں 5 نمازیں پڑھے باقاعدگی سے اول وقت میں، تو اس کا سارا جو ذمہ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، بالکل، جب تک کہ وہ کوئی برائی نہ کرے، کیونکہ جب وہ برائی کرتا ہے تو وہ اپنا عہد اللہ سے توڑ دیتا ہے۔ یہ اہمیت ہے اول وقت میں نماز ادا کرنے کی۔ ابتسام، ہم نے ایک قصاص پہ کل ایک بات کی تھی، اس پہ ہماری ایک بہن ہے ماریہ خان، انہوں نے ایک بات تو یہ لکھی کہ 4 سدہ کے ایک علاقے میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دیت لینا جو ہے وہ لوگ بالکل مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کی فیملی میں ایک خاتون نے جو ہے وہ قصاص کے بدلے دیت لے لی، تو سارا کا سارا خاندان جو ہے وہ ان کو تانوں سے مار رہا ہے۔ آپ اپنی کوئی رائے دیجیے۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ بات ہے کہ اسلام میں احسن اور پرائرٹی والی بات تو کے ساتھ لینا ہے، اس لیے کہ اس میں زندگی ہے، صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کی جو ہے نا اجازت دی ہے، اور اللہ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک تخفیف ہے مومنوں کے لیے۔ تخفیف سے مراد آسانی ہے، نرمی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور جو اپنے بھائی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رعایت دیتے ہیں تو اس رعایت کی وجہ سے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا میں سمجھتا درست بات نہیں ہے۔ آف کورس جی، اللہ تعالیٰ نے جب دی ہے رعایت تو کوئی انسان کیسے جی ایسا نہیں لگتا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام میں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے دیے ہوئے پیغام سے زیادہ پاکیزہ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے جی، ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ہم سمجھیں گے تو پھر اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی سمجھائے گا؟ کوئی نہیں سمجھائے گا، خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری بات، بڑی بات یہ ہے کہ انا جو ہے نا، جو انا، یہ قبائلی انا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ انا نیت کی بجائے انسان کو اللہ کے حکم کا سرنڈر انا کوئی بھی اچھی چیز ہے، کوئی انا بھی نہیں، کوئی انا بھی نہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، انا کو لے کے اللہ کے حکم کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ رہندہ درگاہ ہوگا قیامت کی دیوار۔ وہ بھی تو اپنی انا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی انا یا اپنی رائے کا مظاہرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کسی طور پر درست بات نہیں ہے۔ اور یہ شاہ جی اگر غور کیجئے نا، بڑی ادب سے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کل نا ایک انٹلیکچوئل پیراڈائم بن گیا ہے کہ آپ ان باتوں کو تضاد میں لے کر جائیں یا ان کو کوشچن اٹھائیں تو لگتا ہے کہ جیسے آپ بڑے ایسے عقل مند اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ 2 سوال آپ کی خدمت میں جو کہ آج ہی کے موضوع کے مطابق شاید نہ ہوں۔ ہیرا بہن تھوڑا سا بیٹا انتظار کرو، I'll get back to you۔ اس کوشچن کو آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حکومت کے ڈپارٹمنٹ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے پاس فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے تھے تو لوگوں کو بینک سے سود اٹھا کے تنخواہیں دی گئیں، ان تنخواہوں کے بارے میں آپ کی رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پکیزہ رزق کے لیے تنخواہیں نہیں دی جائیں گی تو آٹومیٹکلی کرپشن پیدا ہوگی۔ طیب کھانا جب نہیں ہوگا تو اس کے رزلٹ بھی سامنے آئیں گے۔ اللہ نے رسولوں کو یہ بات کی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نیک عمل پاک کھانے سے جڑا ہوا ہے۔ جب اچھا رزق ہی نہیں ہوگا تو پھر توقع کرنا کہ عمل اچھا ہو، یہ جواب اس بات ساری بات کا۔ جی ہیرا بیٹا السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، آپ کو بہت زیادہ رمضان مبارک ہو میری طرف سے۔ بہت، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ جی بیٹا بتائیے۔ جی سر، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خالہ کی طرف سے، تو میں استخارہ کروانا چاہتی کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں، پلیز آپ ذرا بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں استخارہ نہیں کرتا، دوسری بات یہ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں۔ نہیں نام، رشتے کا نام بیٹا۔ رشتے کا نام خرم، لڑکے کا نام۔ بہترین بچہ ہے ہیرا، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، آپ کی جو تیزی اور تلخی ہے نا، یہ خرم سے زیادہ ہے، یہ مناسب بات نہیں ہوگی، اس لیے آپ اپنی تلخی کو کم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا تذکرہ، یا ولی یا نصیر کا تذکرہ، اور یا سلام یا مومن یا اللہ کا تذکرہ، یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں احسان ہی دے گا۔ یہ جو استخارے والی بات ہے، یہ میرے خیال میں معاملہ اللہ اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کا ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں تو اس پہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری بیٹی ہیرا بات کر رہی تھی۔ ہیرا بیٹی کو ایک بات جو ہے وہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کہہ سکا کہ بیٹا
اگر آپ اپنے دین کو لوگوں کے حوالے کرو گے تو پھر ایک بہت بڑا اور انسٹیٹیوشن قائم ہو جائے گا، اور یہ انسٹیٹیوشن ہوگا سپرسٹیشنز کا. اس لیے کوشش یہ کرو کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو احادیث میں خود پڑھو. مثال کے طور پہ حدیث کہتی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح انسٹرکشنز دیں استخارے کی جس طرح ہم سوچتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اس طرح انسٹرکشنز دی. اور وہ کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے 2 رکعت کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے. اللہ جس طرف دل چاہے لگا دے، وہی دل جو ہے وہی اللہ کا فیصلہ اور حکم ہوگا. ہماری ایک بہن ہے روبیہ علی پور چٹھا سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی روبیہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، میں روبیہ بات کر رہی ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ لاسٹ ایئر شادی ہوئی تھی، تو امی کا نام میری شمیم ہے اور ہسبینڈ کا نام عدنان اور ان کی امی کا نام فرہندہ ہے. اچھا. لیکن شادی سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا مانتا ہی نہیں ہے شادی پر، لیکن اب شادی تو ہو گئی ہے. وہ 1 سال سے تقریباً میں ادھر ہی ہوں، لیکن جو ہے وہ نہ رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں. تو پلیز کچھ بتا دیں وظیفہ وغیرہ. فون دیکھو میری پیاری بہن، ایک تو تسبیح لکھو، اور پھر ایک بڑا بھائی سمجھ کے میری اس بات کو نا بڑی ایمانداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، اور بیٹیوں کی طرح تمہیں سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں. یہ جو معاملہ ہے نا جدائی کا، اس کو تو تم جاؤ بھول. سرو کے درخت کو کبھی پھل نہیں لگا، جس درخت کو پھل لگا ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. ہر جھکے درخت کو پھل لگا ہوتا ہے. اس لیے تم نے اس رشتے کو گزارنا ہے جھک کے. اس میں ایکویلٹی مت مانگنا. یہ جو آج کل کا ٹرینڈ ہے نا کہ میرا یہ حق ہے، چھوڑ دو حقوق کو، حقوق اللہ دے گا آپ کو. آپ اپنے فرائض پہ توجہ کرو اور اللہ کے اس حکم پہ، اللہ کے رسول کے اس حکم پر آؤ جو ہے نا تسکین نفس. یہ پتہ کیا چیز ہے؟ کہ جیسے نمازی مسجد سے نکلے اور دل مسجد میں چھوڑ کے جائے، جب شوہر گھر سے نکلے تو دل گھر پہ چھوڑ کے جائے. یہ تسکین نفس ہے. اس لیے تھوڑا سا اس پہ حوصلہ کرو، ایمانداری سے رہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا. یہ جو آپ کے میاں ہیں یہ اچھے اور انصاف پسند ہیں. بہرحال انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس جگہ پہ اپنے پاؤں جو ہے میرا پتر وہ جما کے رکھنا انشاءاللہ. آخری 2-3 منٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے نصیحت اچھی کی ہے. بہت اچھا. اچھا، آپ کی منہ سے بات ہے نا، میری بہت بڑی کریڈٹ ہے. کیوں اچھی کی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں کے بھی حقوق ہے، مردوں کی مانند، لیکن مردوں کو 1 گنا فضیلت حاصل ہے. صحیح بات. جو آپ نے اس فضیلت کی طرف تھوڑا رہنمائی کی ہے نا، آپ نے بڑا اچھا کیا. بیٹیاں جو ہے وہ دیکھیں ڈرائیور ایک ہوتا ہے گھر کا، 2 ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے، ہو نہیں سکتے، شپ کنفیوز ہو جائے. بالکل صحیح بات. اچھا، ایک مجھے یہ بات بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی آواز اچھی تھی. اس اچھی آواز میں وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے تھے. پھر ان کو لوہا نرم کرنے کی بھی اللہ نے طاقت دی. بالکل کوئی شک نہیں. اور میرے خیال میں اس سے پہلے شاید اسلحہ بنانے کی دنیا میں مجھے نہیں پتا تاریخ کیا کہتی ہے، لیکن لوہا انہوں نے نرم شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا روزہ بہترین تھا. بالکل. ایک دن افطاری کرنے ہے اور ایک دن روزہ رکھنا. کیا بات ہے. اور دن کا 3 حصے کرنا ہے، دن کا 3 حصے کرنا ہے. کیا بات. ایک اللہ کی بات میں، ایک آرام میں، اور ایک اپنی معیشت کو چلانے میں. کیا بات. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ نہیں تھی ہوتی. کیا بات. اتنا اسٹیمنا اللہ نے ان کو دے دیا تھا. دیکھیں وہ جو جالوت سے مقابلہ ہوا، وقاتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. ہاں. اور اللہ کی زمین کو فساد. ان کی عمر کیا تھی؟ جوانی کی عمر. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کا ذریعہ یعنی زمین سے فسادی کو جو ایلیمینیٹ کیا. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا زمین کے اوپر دوبارہ انصاف کا بول بالا ہوا. اچھا، یہ جو ایک جملہ صرف اس پہ شاہ جی آپ فرما دیجیے، یہ جو اگر فرض کیجئے کہ آپ کو ایک تبدیلی لانی ہو، ایک مزاج میں تبدیلی آپ مانگتے ہو اس معاشرے سے، وہ اس معاشرے کے مزاج میں کیا تبدیلی مانگیں گے آپ؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے میننگ کو سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کو سمجھ لیں. خواتین حضرات، مدثر کے لیے سما کی طرف سے مدثر یہ آپ کے ساتھ جائے گا. شاہ صاحب آپ کی ہماری یاد دلاتی رہے گی سما کی طرف سے یہ آپ کے ساتھ جائے گا. مجھے اجازت دیں تو میں حضرت صاحب کو پیش کروں. جناب حضرت صاحب، اور یہ آپ کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آپ سے رخصت چاہوں. ہم لوگ ہمیشہ جب ذکر کرتے ہیں نا صحابہ کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی محبت اور ہمیں بھی ایسا تقدس جو ہے وہ اس دنیا پہ چلتے پھرے میرے. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کی، انہوں نے اس کمرے کے اوپر اپنی رائے دی کہ یہ کمرہ کتنا ہوگا، اور صحابی کو بتایا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح ایک دن بھوکے رہتے تھے اور کس طرح ایک دن روزہ رکھتے تھے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ کم و بیش 2 روایتوں میں، ایک میں 250 سال اور ایک میں 300 سال، اور بڑے کھاتے پیتے گھر سے تھے، لیکن حق کی تلاش میں جب اپنی زندگی میں نکلنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں ریالٹی کو، حق کو، سچائی کو پہچانوں گا، اور اس کی خاطر جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جگہ جنت البقیع میں پہنچے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردے کو دفن کر رہے تھے، تو آپ پتہ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ بک چکے تھے؟ کم از کم روایتوں میں آئے کہ 10 دفعہ وہ ایک غلام کی حیثیت میں بک چکے تھے، اور جس وقت آپ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ نے اپنی چادر کو اوپر کیا اور آپ نے مہر نبوت کو چوما، ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں بات کو، ہم سب مہر نبوت چومنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سلمان فارسی کی طرح 10 دفعہ بکنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں اور بہت خوشیاں دے، اور آسانیاں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔